پاسٹر مقصود سردار موعظہ ٹیلی ویژن سے خدا کے خادم پاسٹر گفتار گل صاحب کے ساتھ مل کر خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب موعظہ ٹیلی ویژن میں دیکھنے والوں کو سلام قبول ہو۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ میں گجرانوالا کا رہائشی گجرانوالا کینٹ میں رہائش ہے اور اسی علاقہ میں خدا کی خدمت کرتے ہیں اور دور و نزدیک شہروں میں جاتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خدا ان کے کلام کی باتیں کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو موعظہ ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو بڑا دن اور نیا سال ایڈوانس میں مبارک ہو۔ اور میرے عزیزو، آج جو خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے میرے پاس جو آپ کے لیے خوشخبری ہے، خدا کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں زبور کی کتاب میں سے 86 زبور اور اس کی 17ویں آیت، اور کلام خدا میں لکھا ہے، مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ مدتوں سے تھے منتظر، جس امید پر تھے ہم، نشان پر تھے ہم۔ یہ ہمارے باپ داؤد دعا کرتے ہیں، خدا ہمیں کوئی بھلائی کا نشان دکھا جس کو دیکھ کر عداوت رکھنے والے شرمندہ ہو جائیں۔ تو میرے عزیزو، میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے اپنے بندہ کی دعا پر کان لگایا اور ہماری فریاد کو سنا، اور آج ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس بات کے لیے کہ یہ دشمن کئی طرح سے اپنے بندہ داؤد کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا خدا، اور ابلیس کے منصوبے جو خدا کے خادم کے سامنے ہیں، اس دور زمانہ کے لوگ غیر معبودوں کو ماننے والے ہیں، بتوں کو پوجنے والے ہیں، کئی طرح سے خدا کے خلاف ہیں، اور خدا کا بندہ زبور گاتے ہیں کہ آؤ ایک نوا گیت رب لے گاؤ، سب جو زمین دیو گاون لے آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کون سا رب ہے، کون سا خدا ہے؟ اور جو غیر معبودوں کو ماننے والے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارا تو خدا ہے۔ وہ پرندوں اور چپایوں کی صورتیں بنا کر چاند سورج اور رات کو پوجنے والے یہ تانا زنی کرتے تھے، اسی بات سے عداوت رکھتے تھے، تمہارا تو کوئی خدا نہیں نظر آتا۔ تو ہم جو ایمان رکھنے والے ہیں، ہم خوب اس بات کو جانتے ہیں، کبھی کبھی کہ اے خدا تو پھولوں میں حوصلہ دیس رہے ہیں۔ ہمارا ایمان تو اسی بات میں ہے کہ پھولوں میں رنگ بھرنے والا خدا ہے، وہ زندہ قدرت والا خدا ہے، وہ اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے، تو اسی بات سے خدا کا بندہ فریاد کرتے کہ خدا کوئی بھلائی کا نشان دکھا، کیونکہ رومیوں کی کتاب میں جب پہلے باب کی 21-20 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے کہ بے سمجھ دلوں نے اپنے آپ کو سمجھدار جتا کر بے وقوف بن گئے، اور خدا کی نظام کو، خدا کی قدرت کو چپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی تشبیہ دے کر اس کو خدا مان لیا۔ تو یہ دعا جو ہے یہ فضا میں گونجتی ہوئی، چلتی ہوئی، یہ میرے عزیزو خدا کے بندہ یوسایہ تک پہنچتی ہے، اور جب یوسایہ کو خدا نے موقع دیا تو یوسایہ کتاب کے 7ویں باب کی 4ویں آیت میں خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند دیکھو، خداوند آپ ہی تم کو ایک نشان بخشے گا، ایک تمہاری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ یہی ہمارے لیے تسلی، نجات کا
جو پیغام ہے یہ نشان دیا گیا کہ اب خدا یہ نشان آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد نے دعا کی، نشان کی نشان دہی جو ہے یہ خدا کا بندہ یسوع کرتے ہیں، اور قوم کو تسلی ہوتی ہے کہ اب ہمارے لیے ایک امید کی کرن آ نکلی ہے، ہمیں چھڑانے والا آ چکا ہے، ہمیں بچانے والا بس آنے والا ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن ہے ساتھ ہی۔ تو کیسی عظیم یہ محبت ہے، اور یہی آواز گونجتی ہوئی فضاؤں میں، ہواؤں میں، بیابانوں میں آ گئی، اور لکھا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، اور یہ آواز گونجتی ہوئی بیابانوں سے ہوتی ہوئی یہ گلی محلوں گنجان شہر آبادیوں میں آ گئی، اور انہی کے ساتھ اوپر سے ایک پیغام آ گیا جو خدا کی طرف سے فرشتہ بھیج دیا گیا کہ ایک کماری کے پاس جا کر اس کو پیغام دے کہ تو حاملہ ہوگی، تو مبارک ہے، تجھ پر فضل ہوا ہے، کیونکہ تو مبارک اس لیے ہے کہ جو خدا کے حضور جو درخواست کی گئی، نشان دیا گیا، نشان کے لیے دعا کی گئی، آج وہ نشان جو ہے یہ اجرا ہوا، وہ کماری کے پاس آ پہنچا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نشان کو دیکھ کر آپ دشمن شرمندہ ہو، یہ بھی بات ساتھ کہی گئی کہ مجھ سے دعوت رکھنے والے دیکھ کر اسے شرمندہ ہو جائے۔ تو اب ہم کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں تو خدا کا زندہ کلام ہمیں خوبصورتی سے دلیری سے یہ سکھاتا ہے کہ مسیح خداوند جب سبت کے دن عبادت خانہ میں جاتے ہیں تو ایک 18 برس کی کبڑی عورت ہے، جب وہاں پر عبادت ہو رہی اس کا کب ٹھیک ہو گیا، وہ تندرست ہو گئی، وہ شفا یاب ہو گئی، تو فقیہ اور فریسی جو دیکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ سبت کے دن میں اس نے شفا دے دی۔ تو یہ سنا سے کہنے لگے اب میری بات غور سے سن لو کہ کیا تم سبت کے دن اپنے بیر یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں جاتے؟ تو وہ کہتے ہوں گے وہ تو جانور ہے، وہ تو بے زبان ہے، کئی طرح کے بہانے کرتے ہوں گے، کئی طرح کی باتیں کرتے ہوں گے، لیکن میرے اور آپ کے یہ سنیں جو نجات کا نشان، جو بھلائی کا نشان ہے، جو عداوت رکھنے والوں کے لیے شرمندگی کا نشان یسوع نام جو ظاہر ہوا ہے، تو اس نے کہا 18 برس سے یہ عورت ابلیس کے قبضہ میں ہے، یہ ابن آدم ابراہیم کی نسل سے ہے، ابراہیم کی بیٹی ہے، تو 18 برس سے ابلیس نے اس کو جھٹکا ہے، کیا اس کو آزاد نہ کیا جاتا؟ تو یہ بات سن کر شرمندہ ہو گئے کہ ہم سے تو یہ آج تک ہوا نہیں، اتنے برس ہو گئے، یہ ہمارے چرچ میں آتی ہے، یہ عبادت میں آتی ہے، یہ شکر گزاریاں لے کر آتی ہے، تو بہت حضور خدا کے آتی جاتی رہتی ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم سے اس کو شفا نہیں ملی۔ جب شفا دینے والا آ گیا، وہ نشان آ گیا، تو اس کو دیکھ کر سبھی شرمندہ ہو گئے۔ یہ بھلائی کا نشان یسوع نام ہے، تو یسوع نام بھلائی کا جو نشان ہے خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور اس کے برعکس کئی عالم آئے تو انہوں نے بھی یہ سوال کیا، جب ابتدا میں ہی سردار کا ہے، یہودیوں کا سردار آ گیا ہے، یسوع کے پاس رات کو آ گیا ہے کہ جناب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ معجزے جو آپ کرتے ہیں جب تک خدا انسان کے ساتھ رہا ہو وہ کر نہیں سکتا، تو یہ دیکھ کر کہ اب میں کیا کروں؟ یسوع نے کہا اب ایسا کر کہ جب تک کوئی شخص نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو یہ شخصیت شرمندہ ہو کر واپس چلے گئی ہے، یہ اب تک دوبارہ نظر نہیں آئی یسوع کے پاس۔ تو جب یسوع کے پاس نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے یہ سچائی ہے، اور سچائی کے سامنے عداوت رکھنے والے ہمیشہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ آمین۔ تو یہ ہمارا
فخر ہے، یسو نام فخر ہے، یہ نشان فخر ہے، یہ نشان نجات ہے، یہ نشان ہم سے عداوت رکھنے والوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے جو سچائی سے واقف نہیں ہے۔ اگر واقف ہیں بھی تو مانتے نہیں تو وہ اپنی قدرت اور اپنے جلال کے وسیلہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے اور اپنی حضوری میں قائم رہنے کا گہرا فضل عطا کرے اور سدا اس نشان کے سامنے جھکے رہیں۔ اور پھر آپ سے درخواست ہے آپ معجزہ ٹیلی ویژن کو دیکھیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔ سب گلاں کولوں چنگیاں